حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات کی مجلس میں شریک ہو رہا ہوں۔ یہ مجلس اسلام کے لیے اور دین حق کے لیے فکر مند مجلس ہے، جس میں بیٹھنا اور اس کا لمحہ مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ دنیا میں حق و باطل کی کشمکش روز اول سے ہے اور روز آخر تک جاری رہے گی۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں حق والوں کے ساتھ بیٹھنے کا شرف بخشا ہے، حق بات کہنے کی توفیق عطا کی ہے۔ تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، تمام تر بشری کمزوریوں کے باوجود، جس اللہ نے ہمیں مسجد کے ماحول میں، دینی مدرسے کے ماحول میں، علماء کے ماحول میں، دیندار لوگوں کے ماحول میں ہمیں اٹھنا بیٹھنا نصیب کیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا احسان ہے۔ اور پھر جمعیت علماء اسلام ایک ایسی جماعت ہے لوگ کہتے ہیں کہ نفس امارہ کے ساتھ لڑنا، مادی کثافتوں کو دور کرنا، اس کے لیے لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں، کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، انہیں تنہائیوں کی تلاش ہوتی ہے، ذکر کرتے ہیں، اپنے باطن کو صاف اور پاک کرتے ہیں اور اس کے اندر کی کثافتیں اور غلاظتوں کو دھوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ علماء کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس بات پہ نظر رکھنی ہوگی کہ اصل ریاضت اور مجاہدے کا ماحول یہی ہے جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روحانیت اور مادیت کا تصادم، اس کا جو مظاہرہ کس پلیٹ فارم پر ہوتا ہے وہ شاید کہیں نظر نہیں آتا،
جو شخص جمعیت علماء سے وابستہ ہو جائے اور نیت یہ کہ میں اللہ کے دین کے غلبے اور دین کی حاکمیت اور اعلان کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کروں، تو یہ عظیم روحانی مقصد ہے۔ لیکن چونکہ ہم ایک سیاسی ماحول سے وابستہ ہیں، ہم ملک کے نظام کی بات کرتے ہیں، اس کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، ہم الیکشن لڑتے ہیں تو ہم اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو ہم حکومت میں پہنچ جاتے ہیں، حکومت میں پہنچتے ہیں تو ان کی وسائل تک ہماری رسائی ہو جاتی ہے، اور ان کی وسائل کے ساتھ عام آدمی کی ضرورتیں وابستہ ہوتی ہیں، تو عام لوگ ہمارے اوپر ہجوم کرتے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ، ہماری یہ ضرورت، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی مہیا کرو، ہماری بجلی نہیں ہے، ہمیں بجلی مہیا کرو، ہمارا گیس نہیں ہے، ہمیں گیس کی سہولت مہیا کرو، ہمارے سڑکیں نہیں ہیں، سڑکیں بناؤ، ہمارا اسکول نہیں ہے، اسکول بنا کر دو، ہسپتال نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے۔ یہ وہ عام آدمی کی وہ ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ ان وسائل تک جب ہماری رسائی ہو جاتی ہے تو عوام کا ایک دباؤ تو ہمارے اوپر آئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر تصادم ہوگا روحانیت اور مادیت کے بیچ میں۔ ایک طرف آپ کے روحانی تقاضے ہوں گے، دوسری طرف آپ کے مادی تقاضے ہوں گے۔ ان روحانی اور مادی تقاضوں میں جب تصادم ہوگا اور ایک کارکن کی اور جماعت سے وابستہ شخص کی یہ نیت ہوگی کہ اس کے باوجود کہ میرا بہت زیادہ رسائی ہے مادیت تک، لیکن میں اس کے باوجود اپنی روحانیت کو غالب کرنا چاہتا ہوں مادیت کے اوپر، اس تصادم کو اعلیٰ درجے کی ریاضت اور مجاہدت مطابق کیا۔ اب پتہ نہیں صرف لوگ مجھ سے دفاع کریں گے یا نہیں، تو بنیادی بات یہ ہے کہ آخر تعلیم کا معنی یہ بھی تو نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ اگر یونیورسٹیوں اور کالجوں میں حاصل کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ پرائمری اسکول کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، مکتب کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، مکتب پھر بھی اس کا ابتدا اور آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری جو خانقاہیں ہیں وہاں سے جو آغاز ہوتا ہے، وہاں سے جو ابتدا ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک ضرورت ہے، وہ ضرورت انکار نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود ویلی الخلا کہ تنہائی مجھے پسند کرائی گئی، میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں، وہ جو ذکر و اذکار ہوتا ہے اور اس سے جو ذات کی صفائی ہوتی ہے وہ بھی ایک مقصود ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو حکومت کی سطح پر، مملکت کی سطح پر اور سیاسی سطح پر روحانیت اور مادیت کے درمیان تصادم ہے، اس میں توازن کا جو ایک اعلیٰ ترین معیار ہے، بہرحال وہ خلافت راشدہ ہے۔ خلفائے راشدین روحانیت کے حوالے سے اوج کمال پر تھے، قوم مقابلہ کرتے اور مملکت کو بھی چلا رہے تھے، عام آدمی کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے تھے، اور احساس بھی ہوتا تھا کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہنا پڑا کہ لو ماتت کر رجوعا علی شط الفرات لکان عمر مسئول عن یوم القیامہ، جب دریا فرات کے کنارے بھی ایک پیاسا ایک شخص بھوک سے مر جائے تو اس کے بارے میں بھی اگر کتا بھی مرتا ہے، لو ماتت کر رجوعا، کتا بھی اگر پیاسا مرے گا، بھوکا مرے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ جو احساس ہے تو یقیناً یہ جو تصادم ہے، اور اس تصادم میں جب آپ توازن برقرار رکھتے ہیں تو یہ توازن اس کے لیے اعلیٰ معیار بہرحال خلافت راشدہ کا ہے۔ ہم شاید معیار میں قائم کر سکتے، اس طرح کہ ہم عام اپنے اور زندگی میں نہیں کر سکتے، مملکتی زندگی میں ہم کو معیار قائم نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو مقصد ہے وہ سامنے رہنا چاہیے اور اس کے لیے اور دیکھیے
مال خالصتاً مادی کی پیسہ روپے تو مت ہے، لیکن اس کو اگر آپ محنت صحیح کریں تو وہ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ہے مال، لیکن ذریعہ تزکیے کا مطلب خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم بِالتَّزْكِيَّةِ مال، لیکن سبب بنتا ہے تطہیر و تزکیے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کا بالکل انکار کر دیں، بلکہ اس میں توازن پیدا کریں، روحانیت کے غلبے کی نیت سے ہم اس میدان میں اتریں اور اس نہج کو اختیار کر کے دنیا سے کہیں کہ آپ کی فلاح و بہبود کا پیغام ہمارا دین ہے۔ دین اسلام کی فضیلت لوگوں کو بتائیں، انسانیت کے لیے جو خوشحالی کا پروگرام اس کے پاس ہے وہ بتائیں۔ آج کل تو مشکل یہ ہے کہ نعروں سے کام کریں۔ سن 47 میں نعرہ لگا پاکستان کا مقصد ہے، نعرہ لگا ہندو سے آزادی، لیکن آپ بتائیں کہ 64-63 سالوں میں صرف نعرے کچھ دیا؟ ہمارا کلچر تباہ، ہماری تہذیب تباہ، ہماری معیشت تباہ، ہماری سیاست تباہ، ہماری جمہوریت تباہ۔ کچھ تو ہو جو ہمیں ملے، یا دین اسلام کے حوالے سے ہم سمجھے کہ ہمیں بڑی طرف نہیں کی ہے، یا معیشت کے حوالے سے ہم سمجھے کہ ہم وہاں پہ خوشحال ہوئے ہیں، انڈیا کہاں کھڑا ہوتا ہے، یا جمہوریت اور سیاست کے حوالے سے انڈیا کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ تو نعرے سے کچھ حاصل نہیں، جب تک اس کے پیچھے ایک مفصل پروگرام ہے، غریب کے لیے، کسان کے لیے، مزدور کے لیے روٹی کپڑا مکان بنانا، جو بقاولی بھٹو سے توانا ہوا پاکستانی تعلیم کا اور اس پروگرام کی تفصیل نہیں ہے اس کی، لیکن جمعیت علماء کے پاس تو تفصیل ہے اس کی۔ ہمارے کو مسئلہ کھاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے ایک اجلاس بلایا تھا، ایک پروگرام تھا ہمارا، تو نماز کا وقت آیا، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک شخص کرسی پر بیٹھا ہوا، ہم نے اسے کہا سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے؟ اس نے کہا میں نے آپ لوگوں کو منشور پڑھا ہے اور میں آپ کے معیشت سے متاثر ہوں، میں آپ کی عبادات سے نہیں متاثر ہوں، معاشی حوالے سے اس سے اچھا مطلوب کوئی ہے نہیں۔ اب ایسے لوگ جب مطالعہ کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے کراچی میں خاص مجھے یاد ہے ایک مفتی محمود سے ملا کسی زمانے میں کیا تھا کہ وہ پارٹی کے ایک رہنما اس کو شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا جو آپ نے مجھے دعوت دی کہ مفتی صاحب کے یاد میں ایک جلسہ ہے اور آپ اس میں آئے، تو میں نے جمعیت کا منشور پہلے مطالعہ کیا ہے، اس نے اعتراف کیا اس بات کا کہ اس سے بہترین منشور ملک کی کسی پارٹی کا ہے ہی نہیں، اپنی پارٹی پڑھتی یہی ہوگا۔ تو اتنا اچھا منشور پھر علماء کرام کا بنایا ہوا، جین اکابر کا بنایا ہوا، آپ تو مطمئن ہیں کہ آپ جس مشن سے وابستہ ہیں اس کا سلسلہ جو ہے وہ جناب تو نام سے کچھ نہیں بات، لیکن چونکہ ہمارے یہاں مغلوبیت، لوگوں نے اسلام کے لیے ملک بنایا، اسلام نہیں، لوگوں نے اچھی معیشت کے لیے امید رکھی، وہ نہیں ملی لوگوں کو، لوگوں نے جمہوریت کا تصور کیا، وہ نہیں ملا ان کو، تو اب جو کوئی کچھ نمانا لگا لے لوگ۔ اسلامی تعلیمات کے ملک نے تھوڑا بڑا اگر ایک سوسائٹی میں ماحول بنا رکھا ہے ہمارے دینی مدارس میں، وہ بھی اللہ انتہا پسند پیدا کر پیدا کر رہے ہیں۔ ایجنڈا یہ ہے کہ اس کردار کو قبول کیا جائے، کیونکہ یہ ایک تہذیب کی پشت بنائی ہے، ایک اسلامی، ایک قومی، ایک وطنی تہذیب کے تحفظ کے لیے دینی مدرسے سے لوگ